السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم آپ کے سامنے مسلسل قرآن کریم کی آیات کو ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان آیات کی تفسیر اور اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم حدیث مبارک اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، کچھ دنوں کے لیے مناسب وجہوں سے یہ سلسلہ آپ کے سامنے سے رکا تھا، اور انشاءاللہ آج سے مستقل اور لگاتار یہ سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں اور اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جیسا کہ ہم نے اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں کہا تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اصول اور قانون بیان فرمائے ہیں جو انسانی اسلامی سماج و معاشرے کے لیے ہے، اور ان اصولوں پر جب آدمی عمل کرے گا تو سماج و معاشرہ پرامن بن جائے گا، وہاں پر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ مسلم سماج و معاشرے میں انسانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان لوگوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے امن و سکون کی خبر ہو، چاہے خوف و دہشت اور خطرناکی کی خبر ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس خبر کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر کسی کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے اور اس خبر کو وہ رسول کے پاس پہنچا دے یا ذمہ داروں میں سے کسی کے پاس پہنچا دے، تو وہ لوگ ان باتوں کو سن کر کے ایسے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جو صحیح ہو، یعنی ان لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے گی جو ان باتوں کو سن کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سارے لوگ شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر معاملہ بالکل برابری پر آ کر کے رکا، تو اس وقت مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے حق میں جو حالات تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ اس وقت منافقین، مشرکین، کفار قریش اور عرب کے جتنے بھی مشرکین قبیلہ ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں اس وقت تھیں، سب کے سب مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کے حوصلے بالکل بلند ہو چکے تھے۔ ایسے حالات سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور وہ فائدہ کیسے اٹھاتے تھے؟ کبھی مسلمانوں کے درمیان اس بات کو مشہور کرتے، کیا مشہور کرتے؟ کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو عنقریب آج شام میں ہی، کل صبح میں ہی مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، مسلمانوں میں خوف و دہشت پھیلانے کے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ واقعی میں مسلمانوں کے خلاف خطرہ ہوتا تھا، لیکن بات کو چھپا دیتے تھے، کچھ دوسری بات لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے تاکہ مسلمان غافل رہیں۔ اور یہ بات صرف اسلام دشمن جو ایلیمنٹس تھے،
اسلام دشمن جو لوگ تھے صرف وہی نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ بعض لوگ اس کو دلچسپی میں بھی لوگوں کے درمیان پھیلاتے۔ ابھی آپ اپنے سماج و معاشرے کا بھی جائزہ لیں گے، کچھ بات اگر کسی کو معلوم ہوگی، ایک منہ سے دو منہ، دو منہ سے تین منہ، اور کہتے کہتے پورے سماج و معاشرے میں بات پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی خبر پہنچے، کوئی بھی افواہ ملے، سچی ہو، جھوٹی ہو، اچھی ہو، بری ہو، امن کی خبر ہو یا خوف و دہشت کی خبر ہو، اس بات کو اس وقت تک لوگوں تک نہیں پہنچانا ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں ہو جائے، اور اس کو تحقیق کرنے کے لیے جو اس وقت کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہاں تک پہلے بات پہنچائی جائے، لوگوں میں بات نہیں پہنچایا جائے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی بات آئے گی، کچی ہو، پکی ہو، اچھی ہو، بری ہو، سچی ہو، جھوٹی ہو، اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ایک منہ سے دو منہ، اور اس طرح سے پورے سماج و معاشرے میں بات پھیلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی افواہ آدمی تک پہنچے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو رسول کے پاس پہنچا دیا جائے یا ذمہ داران کے پاس پہنچا دیا جائے تو ان کے ذریعے سے یہ خبر ایسے لوگوں تک پہنچے گی جو علم والے ہوتے ہیں، جو اس معاملے سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، اس بات کے پیچھے نہیں پڑا جائے، اگر یہ بات ہے تو اس سے اس طرح سے نمٹا جائے، وہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جو آیات ابھی چل رہے ہیں اس لحاظ سے اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر ہے، لیکن دراصل یہ حکم عام ہے، کبھی بھی کسی بھی سماج و معاشرے میں کوئی بھی خبر پہنچے فوراً لوگوں میں نہیں پھیلانا چاہیے، پہلے اس کو ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے، علم والوں تک پہنچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو جو سماج و معاشرے کے ذمہ داران ہیں ان تک بات کو پہنچایا جائے، تاکہ وہ علم والوں سے مشورہ کر کے ان باتوں کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کی بات ایک بار ہوئی۔ بات کیا ہوئی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے اندر جو باتیں بتلا رہے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد نبوی کے صحن میں آئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے وہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ یہ خبر لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کان سے سنا، سننے کے بعد وہ اس بات کے پیچھے پڑے نہیں یا جا کر کے دوسروں کو بتلانا شروع نہیں کیا، بلکہ وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی وقت مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت کریمہ کیا نازل فرمائی؟ کہ لوگوں کے پاس کسی بھی طرح کی خبر پہنچتی ہے وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچانی چاہیے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، یا اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں وہاں تک اس بات کو پہنچانی چاہیے۔ جو صحیح بات ہے وہ بات تحقیق کے ساتھ سامنے آ جائے، اس لیے ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچا دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے اور ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ابھی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم مقدمے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات اس تک پہنچے وہ دوسرے تک پہنچانا شروع کر دے، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بات پہنچے پورے تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کر کے اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے سماج و معاشرے میں بڑا فتنہ پھیلے گا، اور فتنہ کب پھیلتا ہے؟ جب شیطان کی پیروی ہوتی ہے تب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم لوگوں کے پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے اکثر لوگ چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ یعنی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اس سے امن و سکون آئے گا، اس کی مخالفت ہوگی، شیطان کی پیروی ہوگی اور سماج و معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلے گا۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی باتیں ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے، جو ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔